دا ہیکر سیریز کی تیسری آڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ انڈیشل جی پی گزشتہ شام سے سسپینڈ ہے۔ ہیکر نے واضح کیا کہ #PM گیٹ کے اکاؤنٹ پر تمام آڈیوز ریلیز کی جائیں گی۔ اب ہیکر کو لے کر تو کوئی اپڈیٹ نہیں، تو سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم اپنا سیاسی ارتقائی عمل شیئر کرتے ہیں۔ ہم نے ہوش سنبھالا تو اپنے ملک پاکستان کو باوردی جنرل کی زیر قیادت پایا، جو کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانے کے لیے پرعزم تھے۔ گھر میں اسلامی رجحان ہونے کے بنا پر ہم نے کبھی بھی اس نظامی حکومت کو ملک کے لیے نقصان دہ نہ سمجھا۔ ہماری لڑکپن میں جب بے نظیر وطن واپس آئیں تو دل نے ایک انگڑائی لی کہ جمہوری حکومت آئے گی۔ جمہوریت کے فوائد اور ماشاءاللہ کے نقصانات سے آہستہ آہستہ آگاہی شروع ہوئی۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں نے سوچ اور فکر کو ایک نئی راہ دی۔ 2 پارٹی سسٹم میں چلنے والی جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار نے ہماری سوچ کو وسعت دینا شروع کی۔ وزیر اعظم بے نظیر اور وزیر اعظم نواز شریف 1988 سے لے کر 1998 تک جمہوریت کے اسی کھیل کو دیکھتے رہے، کیونکہ ابھی تک کسی کو ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ پھر 1997 کے الیکشن میں پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے گئے۔ گھر کے ماحول اور والدین کے زیر سایہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالا۔ یقین مانیے اپنے اس فیصلے پر 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکوں کے موقع پر بہت فخر محسوس ہوا اور میاں محمد نواز شریف ہمارے پہلے سیاسی لیڈر ٹھہرے۔ وہ دوران حکومت ملکی اداروں کو کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے، کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جب مشرف نے 1999 میں ان کی حکومت کو ختم کر کے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ سنبھالا تو ہمیں بالکل اچھا نہ لگا۔ مشرف کی کئی اچھی پالیسیوں کے باوجود ہم اپنے سیاسی لیڈر کی ان کے ہاتھوں بے توقیری بالکل پسند نہ آئی اور ان کی رہائی کے لیے دعا گو رہے۔ پھر کیا ہوا، ہمارا سیاسی لیڈر NRO لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ لوگوں نے اس سارے معاملے کو بھی میاں محمد نواز شریف پر اللہ کا فضل اور کرم سمجھا کہ کس طرح اس نے ایک نیک حکمران کو ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلا کر اپنی مقدس سرزمین پہ بلا لیا۔ اور پھر مشرف دور میں نیوز چینل کی بھرمار، میڈیا کی آزادی نے ہماری سیاسی فکر کو نئی راہ دی۔ کون کیا کام کر رہا ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ واضح ہونا شروع ہو گیا۔ مشرف دور میں ملنے والی آزادی صحافت کو کبھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ اسی دور میں ایک عام آدمی کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے سیاسی لیڈر کس طرح ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ کچھ دبی خبریں تو 90 کی دہائی میں بھی مل جاتی تھیں، مگر تب تک دستاویزی ثبوت وائرل نہیں ہوتے تھے۔ اسی دور میں اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ہونے والی کارروائیوں کے کردار بھی واضح ہونا شروع ہوئے۔ دھرتی ماں پر قربان ہونے والے کرداروں کو DHA کے پلاٹوں پر بکتے دیکھا۔ خیر، مشرف دور میں ہونے والی ترقی کا اختتام بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کی تباہی اور زندگی کو مفلوج ہوتے دیکھا تو جمہوریت کی پھر سے قدر ہونا شروع ہوئی۔ اکتوبر 2007 میں بے نظیر کی وطن واپسی، ان کا بھرپور استقبال، آنکھوں میں آنسو، قرآن پاک کو چومنا اور طالبان کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لانا ہمیں بہت پسند آیا اور دل ہی دل میں ٹھان لی کہ اس بار پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ گو کہ آنے والے الیکشن میں ہمدردی کا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا، مگر ہم نے زرداری کی زیر قیادت پیپلز پارٹی کو قبول نہ کیا اور ووٹ نون لیگ کو ہی دیا۔ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف مثبت جدوجہد کرتے ہوئے کافی نمایاں مقام بنا چکی تھی، مگر پھر بھی عوام الناس نے ان پر بھروسہ نہ کیا۔ خیر، پاکستان کی تاریخ کا کرپشن، بدعنوانی اور استحصال سے بھرپور دور 2013 کو مکمل ہوا۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف نمایاں مقام اور واضح ووٹ بینک بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ مجھ سمیت بہت سے حلقے ان کی جماعت کی نمایاں کامیابی کی امید کرتے تھے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کرپشن اور بیڈ گورننس کے واضح ثبوت ہونے کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی اکثریت نے نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کیا اور میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ تب تک مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں کو اس سنگین غلطی کا ادراک نہ ہوا جو انہوں نے نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کر کے کی۔ خیر،
اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اس بار پھر اس مملکت خداداد نے ایک اور کرپٹ ترین دور سہ لیا، جس میں نہ تو عوام الناس کو مختلف شعبۂ زندگی یعنی تعلیم، صحت اور رہائش کے کوئی بڑے پروجیکٹس دیے گئے، نہ سستا تیل نہ سستی بجلی فراہم کرنے پر غور کیا گیا۔ پاکستان کو IMF اور فورن کمپنیوں کی پالیسیوں کے سہارے چھوڑ دیا گیا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح اس ملک کو اور عوام کو لوٹتی رہی۔ حکمران اور وزراء اپنی ذاتی دولت میں اضافہ کر کے اپنی نسلوں کا مستقبل انگلستان میں محفوظ کرتے رہے۔ یہ دور بہت ہی نفسا نفسی کا تھا۔ صرف حکمرانوں کو الزام دینا کافی نہیں، ہر ادارہ اور ہر شخص جس کو جہاں بھی کوئی بھی توفیق ہوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرپشن کی۔ خیر، اللہ اللہ کر کے 2018 کے الیکشن پاکستانی سیاست میں باد صبا کے مترادف آئے اور لوگوں نے نیا طرز حکومت دیکھا۔ گو کہ تحریک انصاف میں بہت سے وہی پرانے چہرے کرپٹ سیاستدان تھے جو ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں نظر آتے تھے، مگر اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ سب چھٹتے گئے اور عمران خان عزم، ہمت اور سچائی کی تصویر بن کر ابھر آئے۔ صحت کارڈ، کووڈ-19 میں گورنمنٹ کی پالیسیز، احساس پروگرام، 1 بلین ٹری اور عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ کے مطابق سستا مہنگا تیل، آہستہ آہستہ مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں کو اپنے ملک کی فضا بہتر سے بہترین کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمران خان کی زیر قیادت اقوام عالم میں پاکستان کا بڑھتا ہوا وقار ہمیں اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک پروقار، خوش گفتار، پر اعتماد لیڈر جب اقوام عالم میں ہماری نمائندگی کرتے تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا۔ اپنی چند خامیوں کے باوجود، جو کہ ایک بشری تقاضا ہے، عمران خان عزم، ہمت اور سچائی کی تصویر بن کر ابھرے۔ انہوں نے اقبال کے تصور خودی اور قائد اعظم کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عملی تصویر پیش کی۔ ہر پاکستانی جو نظریہ پاکستان کا حامی ہے، وہ اس کے دل کی آواز ہے۔ پھر مارچ 2022 آ گیا۔ پاکستانی سیاست میں آنے والے بھونچالوں نے ہر خاص و عام پر واضح کر دیا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ امر بالمعروف سے شروع ہونے والی جدوجہد اب ہر سچے پاکستانی کی جدوجہد ہے، اور ہم اپنی آخری سانس تک اپنے وطن کی حقیقی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ شکریہ۔